کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. کولا چٹکا، سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی، سامان جل گیا، دروازہ جل گیا. لوگوں نے شور مچایا، حضرت جی دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو. سامان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا. لوگوں نے دروازہ توڑا، اندر سب کا یقین ہو گیا کہ حضرت شہید ہو گئے، حضرت سڑ گئے، حضرت جل گئے، کہاں باقی رہ سکتے ہیں. لیکن لوگ حیران ہوئے، جب اندر گئے تو کیا دیکھا؟ حسین کا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. جب نماز ختم کی تو پوچھا، حضرت جی یہ اتنی آگ لگ گئی، یہ سامان جل گیا سارا، یہ مکان جل گیا، گرمی نہیں آئی، پتہ نہیں لگا، نماز ختم نہیں کی؟ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی. اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی. فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. فَمَا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں؟ ایک جملہ عرض کروں گا، توجہ کرو، ایک ہی جملہ کافی ہے. بے نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچیں. مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، منٹ گنتے ہیں. 5 منٹ ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں، 10 منٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہوئے. توجہ کرو، تم منٹ گنتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی. حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، تم منٹ گنتے جاتے ہو. نماز کی عظمت پوچھ لی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نماز رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے اور حسین کی اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے. لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں یہ اثر جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی. یہ ہمارے زمانے کی عورتیں بہت ہی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ پورا کریں ہیں، مزدوری کریں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری. ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے. جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسی ٹیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو. تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا بھی سارا کچھ کھویا کھایا جائے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی. 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی. اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، علی احمد حجویری ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، شاہ بہاول فکریہ ملتانی ہوں، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. کہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ کوئی دور نہیں تم سے. ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں، ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کو کیا تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو. یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے. صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کچھ شرطیں پائے تو نماز پڑھائے. سچائی کا زمانہ تھا. تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا. اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا. ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں. اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو. وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا. عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے. ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے. صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا. صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا. کئی آدمی ہوتے ہیں نا چچورے، میرے جیسے تیرے جیسے. او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں. او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تسا آ کے کھڑ تو گئے ہو، تم کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو. اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا. کہنے لگا الحمدللہ